السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ ویڈیو کو روزانہ غور سے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، خصوصی طور پر اس نیت کے ساتھ ہم اس پر عمل بھی کریں گے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ علامہ اقبال نے یہ ہمارے ہی لیے کہا تھا، اس لیے ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے کمنٹس میں لکھا اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں، آپ لوگ لکھتے ہیں، میں اسے پڑھتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ویڈیو کا آگے شیئر بھی کرتے ہیں، اپنے جاننے والوں کو بھی چینل کو سبسکرائب کرنے کا کہتے ہیں، اس پر بھی آپ کا بے حد شکریہ۔ جن لوگوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے ان کا شکریہ، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی یقیناً اگر روزانہ اس سوچ کے ساتھ ہمارے ساتھ ملنا چاہتے ہیں کہ ہم عمل سے اپنے آپ کو بدلیں گے، اور جب ہم بدلیں گے تو بدل جائے گا سارا پاکستان۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور کم ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 4217، 4217۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی یعنی ہماری تربیت کرتے ہوئے ہمیں بتا رہے ہیں کہ کم ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ یعنی یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں اگر زیادہ ہنسیں گے تو ہم لاپرواہی کی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، کوتاہیوں والی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے ہر وقت کوشش کیا کرو، سنجیدہ ہو کے غور و خوض کیا کرو، سوچ بچار کیا کرو کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے اچھے سلوک کیے ہیں دوسروں کے ساتھ، اور کتنے اچھے رویے دیے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں شمار کرے گا۔ کتنا ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، کتنا اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی کتنی دفعہ مانگی ہے، یہ سارا کچھ غور کرتے رہا کرو، توجہ اس طرف رکھا کرو کہ اس کے بعد کیا آپ ہنسی مذاق میں لگے رہو اور مزید برائیوں کی طرف بڑھتے رہو۔ دل مردہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل مردہ ہو جائے گا تو اور کوتاہیوں کی طرف چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی بڑھانے کا ہمیں غور کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے کم ہنسنے کو کہا گیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر زیادہ ہنسیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ دل مردہ ہو جائے گا۔ دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت جو ہے، اس میں کمی آ جائے گی۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اب آتے ہیں روزمرہ کی گفتگو کی طرف۔ سچ بولنا، بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں، ہمیں سچ بولنا چاہیے، سارا دن اپنے سچ اور جھوٹ جو ہے ان کو شمار کرنا چاہیے کہ ہم نے زندگی میں آج کا دن جو گزارا ہے اس میں ہم نے کتنی دفعہ سچ بولا، کتنی دفعہ جھوٹ بولا، اور کتنی دفعہ یعنی سچ بول کر اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ حاصل کی، اور کتنی دفعہ جھوٹ بول کر اللہ تعالیٰ کی نفرت کا سبب بنے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے والوں سے نفرت کرتے ہیں، اور پھر ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ساتھ اس سے دعائیں بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ بھی اظہار کرتے ہیں اپنی گفتگو میں کہیں نہ کہیں کہ جی ہماری تو اللہ تعالیٰ دعا ہی قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ دعا کیسے قبول کرے جب آپ کو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، تو پھر ہم جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں ہم اس کے الٹ بھی چل رہے ہیں، اور پھر توقع بھی رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول کریں۔ تو کیا ہم اپنے آپ پر سوچ سکتے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور ہم چاہتے کیا ہیں؟ تو اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ کریں، ہم وہ کرتے ہیں جو ہم چاہتے نہیں ہیں۔ اس فرق کو ختم کرنا ہوگا۔ منع کیا گیا کہ اپنی چیزیں جو بیچتے ہو اس میں ملاوٹ نہ کرو، اگر کوئی کسی چیز میں نقص ہے تو وہ پہلے بتا دو، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ اسی طرح کہا گیا کہ سچ بولو، ہم اس سے باز نہیں آتے۔ کہا گیا دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس نے سلوک جو ہے آپ کا، اس کا اخلاق جو ہے اپنا، اس کو برقرار رکھو، اسے بہتر کرنے کی کوشش کرو، لیکن ہم نہیں کرتے۔ رشوت لینے سے اور دینے سے منع کیا گیا، بتا دیا گیا واضح طور پر کہ دونوں جہنمی ہیں،